आपका पेट फूला रहता है, पेट में गैस और तेज़ाबियत रहती है। खाना खाने के फ़ौरन बाद सीने में जलन शुरू हो जाती है, तो ये लाज़मी नहीं कि कोई मर्ज़ हो, बल्कि आपकी ये 6 आदात ही इनका सबब हो सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं उन 6 आदात के साथ साथ आपको 3 बेहतरीन घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा जो कि मैदा और आंतों की ख़राबियों के नतीजे में पैदा होने वाली इन अलामात का बेहतरीन इलाज साबित होते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, माहिरीन सेहत का ये कहना है कि लाखों अफराद रोज़ाना इन आदात की वजह से मैदे और आंतों के इंतहाई पेचीदा अमराज का शिकार हो जाते हैं। वो अद्वियात पर अद्वियात खाते चले जाते हैं, लेकिन अपनी इन आदात को दूर करने की या छोड़ने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से कोई भी इलाज कामयाब नहीं होता। ये आदात जहाँ वक्त का ज़िया है, पैसा बर्बाद करती हैं, वहाँ सेहत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। इनमें 5वें और 6ठे नंबर पर जो आदात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यही आदात सबसे ज़्यादा हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। तो मैं इन आदात के बारे में आपको आगाह करूंगा। तो इसमें जो पहली आदत है वो है जल्दी जल्दी खाना खाना। दोस्तों, हम में से बहुत सारे अहबाब की ये आदत होती है कि खाना देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं, बड़े बड़े नवाले खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी जल्दी खाना खाना, बड़े बड़े नवाले खाना, चबाए बग़ैर निगल जाना, जिसकी वजह से दांतों का काम हमारी आंतों और मैदे को करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये ग़िज़ा मैदे में हज़म नहीं होती और मुताफ़न हो जाती है। इससे खून नहीं बनता, बल्कि गैस, तेज़ाबियत, डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा होती है। दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली आदत इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जो आदत दूसरे नंबर पर है वो है तेज़ मिर्च मसाले का इस्तेमाल। हम में से बहुत सारे अहबाब की ये आदत होती है कि खाना चटखारेदार होना चाहिए, इसके लिए वो तेज़ मिर्च मसाले का इस्तेमाल करते हैं और ये आदत आखिर एक दिन मैदा और आंतों की तेज़ाबियत से बढ़कर उनमें ज़ख़म पैदा करके अल्सर पैदा कर देती है। तो ये आदत जो है मैदा और आंतों के लिए ज़हर कातिल साबित होती है। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं तीसरी आदत। हमारी रोज़मर्रा की जो तीसरी आदत है वो खाना खाने के दरमियान ठंडा यख पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का बेदरेग इस्तेमाल है। ठंडा यख पानी पीने खाने के दौरान या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हमारे मैदे को ठंडा कर देता है। मैदा सुस्त हो जाता है, ग़िज़ा हज़म नहीं होती, पड़ी रहती है, मुताफ़न हो जाती है, उसमें तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, बदबूदार गैसेस पैदा हो जाती हैं, रिही पैदा हो जाती है, मैदा और आंतों के ना ख़त्म होने वाले मसाइल जन्म ले लेते हैं। अब चलते हैं और देख लेते हैं चौथी बड़ी आदत, और ये आदत उन आदात से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये आदत है बेकरी मसनूआत, नान, बिस्कुट, केक वग़ैरह, पापे वग़ैरह। हम में से बहुत सारे अहबाब की ये आदत होती है कि सुबह उठते ही निहार मुँह चाय के साथ केक, पापे, पेस्ट्री का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें भी मैदे को सुस्त करती हैं, हज़म नहीं होती और गैसेस, तेज़ाबियत, कब्ज़ का सबब बनती हैं, मैदे और आंतों को ख़राब कर देती हैं, साले खून पैदा नहीं होता। अब हम पहुंच गए हैं उस 5वीं आदत पर जो इंतहाई ख़तरनाक है और इंतहाई कसरत के साथ हमारे मुआशरे में पाई जाती है। वो आदत है पैक्ड ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल। आजकल फ़ैशन के नाम पर फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है। घर में खाना नहीं बनता जी, बाहर से मंगवा लेते हैं। होटलों पे बहुत ज़्यादा रश है। फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात का बेदरेग इस्तेमाल जो है वो हमारे मैदे और आंतों का सत्यानाश कर देता है।
اور بالآخر نتیجہ نکلتا ہے میدے کے السر کا، آنتوں کے السر کا، زخم کا، تیزابیت کا، گیس کا، قبض کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا، کولیسٹرول کا، یورک ایسڈ کا۔ تو اس عادت کو بھی ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنی بہت زیادہ پائی جانے والی عادت اور انتہائی خطرناک عادت، جو کہ معدہ اور آنتوں کے امراض کی جڑ ہے، اور یہ ہے کھانا کھانے کے ساتھ ہی لیٹ جانا، ورزش نہ کرنا۔ دوستو، ہماری طرز زندگی اس طرح کی ہو چکی ہے کہ اب ہمارے جو کام ہیں وہ زیادہ تر بیٹھنے کے ہیں۔ کھانا کھایا اور کام پہ بیٹھ گیا، یا کھانا کھایا لیٹ گیا، تو اس کی وجہ سے کھانا معدے میں پڑا رہتا ہے، ہضم نہیں ہوتا، تعفن پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ سال خون پیدا ہوتا ہے، نہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، نہ قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، کمزوری، ڈپریشن، انزائٹی جیسے مسائل لاحق ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، دل کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھیں وہ 6 خطرناک عادات جو کہ ہمارے معدے اور آنتوں کو تباہ و برباد کر کے ہماری صحت کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے انسانی جسم کو نقصان کیا پہنچتا ہے؟ دوستو، ہمارا جو خون ہے یہی ہر قسم کی طاقت، قوت مدافعت، انرجی، مادہ منی کے پیدائش کا ذمہ دار ہے۔ یہ خون پیدا ہوتا ہے غذاؤں سے، اور غذائیں جب تک معدہ اور آنتوں میں درست ہضم نہ ہوں وہ خون کا حصہ نہیں بنتی۔ تو ان عادات کی وجہ سے غذا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، غذا صحیح طرح ہضم نہیں ہوتی، اسے سالے خون پیدا نہیں ہوتا، اور جب سالے خون پیدا نہیں ہوتا تو پھر ہر قسم کی کمزوری انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس لیے صحت مند زندگی کے لیے لازمی ہے کہ آپ ان عادات کو جتنا جلدی ہو سکے ترک کر دیں، اور پھر آپ کو جو زندگی ملے گی انشاءاللہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں 3 بہترین گھریلو نسخے جو کہ معدہ، آنتیں، گیس، قبض، تیزابیت کا بہترین علاج ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارا معدہ اور آنتیں مرکب عضو ہیں، یعنی اس میں 3 نظام پائے جاتے ہیں۔ اعصابی نظام جو بھوک، پیاس، پیشاب پخانہ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ دوسرا نظام عضلاتی نظام ہے جو حرکت کا نظام ہے، جو معدے کو حرکت میں رکھتا ہے اور آئی ہوئی غذا کو پیستا ہے، تیزاب اس میں ملاتا ہے۔ اور تیسرا ہمارا نظام ہے غدی نظام، جو جگر و غدود کے ماتحت کام کرتا ہے۔ یہ ہماری غذا کو انتہائی لطیف بناتا ہے، اس کو دوبارہ پکاتا ہے اور سالے خون میں شامل کرتا رہتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلا نسخہ جو ہے وہ اعصابی نظام کی خرابیوں کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ تو نسخہ نوٹ کر لیں، اس میں پہلے نمبر پر ہے آملہ، دوسرا نمبر پر ہے حلیلہ سیاہ بریاں، اور ان دونوں کو برابر وزن لے کر آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر کر لینا ہے اور کسی باریک کپڑے سے چھان لینا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ نے لیموں کا رس اتنا ڈالنا ہے کہ یہ پاؤڈر صرف تر ہو جائے۔ اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے خشک کر لیں، چھاؤں میں خشک کریں، دھوپ میں خشک نہیں کرنا، اور اس کو پھر دوبارہ گرینڈ کر کے محفوظ کر لیں۔ تو 1 گرام صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تو یہ نسخہ معدہ اور آنتوں کے ان امراض کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے جس میں مریض کو بھوک نہیں لگتی، گیس بہت زیادہ بنتی ہے، ڈر خوف ہوتا ہے، بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، اور مریض بعض شوگر کے شکار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ نسخہ معدے اور آنتوں کی ان خرابیوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا نسخہ اس سے بھی زبردست افادیت کا حامل ہے، اور یہ نسخہ ہے ہمارے عضلاتی نظام کی خرابیوں کے لیے۔ نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اجوین دیسی لینی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے تیز پتہ لینا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے سنا مکی لینی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور 1 گرام صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کیجئے۔ یہ نسخہ عضلاتی نظام کی خرابیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گیس، قبض کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ یعنی یہ نسخہ گیس کے ساتھ ساتھ اگر مریض کو قبض بھی ہو تو ایسی صورت میں بے انتہا مفید ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مریضوں کو گیس بہت زیادہ بنتی ہے، اور بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے، کولیسٹرول بھی زیادہ ہوتا ہے، اور شدید قبض ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ آگے چلیں تو تیسرا ہماری غذا کا نظام کا جو نظام ہے وہ ہے غدی نظام۔
ٹھیک ہے، تو جب غدی نظام خراب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انتہائی بدبودار گیسز پیدا ہوتی ہیں، مریض کے منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے، بلڈ پریشر عموماً بڑھا ہوا ہوتا ہے، پیشاب پیلے رنگ کا آتا ہے، مریض کو عموماً جو ہے پیچش رہتی ہے، سنگ رہنی بھی ہو جاتی ہے کہ کھایا پیا فوراً واش روم میں گیا، IBS بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو ان علامات کی صورت میں آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ اجزاء نوٹ کر لیں، آپ نے پہلے نمبر پر سونف لینا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے زیرہ سفید لینا ہے۔ دونوں اجزاء برابر وزن لے کر ان کو ہلکا سا کسی برتن میں بھون لیں کہ یہ براؤن ہو جائیں لیکن جلنے نہ پائیں۔ اس کے بعد ان کو گرینڈ کر لینا ہے، پاؤڈر کر لینا ہے، اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے۔ تو غدی نظام کی خرابیوں سے جو معدہ اور آنتوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، انزائٹی، نیند کا نہ آنا، ایسی صورتوں میں یہ نسخہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ اس طرف آپ کو ادویات کا ایک سیٹ دیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے دواخانے کا انتہائی مجرب المجرب علاج ہے۔ اگر آپ ان مسائل کا کافی عرصے سے شکار ہیں اور کوئی بھی دوائی آپ پہ اثر نہیں کر رہی تو آپ ہمارے دواخانے سے یہ ادویات کا سیٹ منگوا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ معدہ اور آنتوں کے گٹ ہیلتھ کے جو بھی ایشوز ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ انتہائی افادیت کی حامل یہ ادویات ہیں، بنائیں، منگوائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔